قبول روایت کے لیے کون سی عدالت معتبر ہے؟ تو اس کے لیے اکثر محققین جمہور اصولیین احناف کے نزدیک قبول روایت کے لیے راوی میں عدالت باطنہ کاملہ شرط ہے، یعنی صرف عدالت ظاہرہ کافی نہیں ہے بلکہ عدالت باطنہ کاملہ جو ہے وہ شرط ہے۔ احناف کے محققین علماء میں سے قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے تقویم الادلہ، امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بزدوی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول سرخسی، اور دیگر ائمہ متقدمین اور مؤخرین محققین احناف نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ احناف کے ہاں خبر روایت قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالت باطنہ جو ہے وہ کاملہ جو ہے وہ شرط قرار دی گئی ہے۔ ہاں، روایت کو مزید تقویت کے لیے جو ہے وہ عدالت ظاہرہ کاملہ کو کیا کرتے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن بطور تائید کے بیان کی جاتی ہے۔ روایت کو تقویت کے لیے، روایت کو ترجیح دینے کے لیے یہ شرط جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حافظ المشرق علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکفایہ کے اندر جو ہے وہ اہل عراق کے عن اہل عراق کہہ کر احناف کے جو ہے وہ رائے ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک عدالت ظاہرہ اور عدالت جو ہے وہ اور زہر اسلام جو ہے وہ کافی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اصل میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ابو الحسن قدوری رحمہ اللہ المعروف بی صاحب القدوری ہیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ عدالت کے لیے زہر اسلام کافی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب تجرید کے اندر فرماتے ہیں کہ ظاہر الاسلام یکفی فی عدالت الراوی بالاتفاق، لیکن محققین اصولیین احناف کے نزدیک صرف زہر اسلام پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ عدالت باطنہ کاملہ جو ہے وہ شرط جو ہے وہ قرار دی گئی ہے، اور یہی محققین احناف کا جو ہے وہ مذہب ہے۔ تو یہ تو سب سے جو ہے وہ تفصیل بیان کی گئی تھی احناف کے نزدیک کے قبول کے راوی کے قبول کرنے کے اندر کیا شرط لگائی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں پایا جانا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کسی عادل راوی کا غیر معروف جو ہے وہ ضبط و حفظ راوی سے روایت کرنا کیا اس کی تعدیل کی دلیل ہوگی؟ عدالت کے ضمن کے اندر احناف ایک اور مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی عادل راوی کا غیر معروف ضبط و حفظ راوی سے روایت کرنا کیا اس کی تعدیل کی دلیل ہوگی؟ تو کسی عادل راوی کا ایسے راوی سے روایت بیان کرنا جو ضبط و حفظ میں مشہور نہ ہو، اس سلسلے میں جو ہے وہ 3 اقوال جو ہے وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جمہور محدثین کا موقف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تعدیل کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، جمہور احناف فرماتے ہیں کہ یہ تعدیل کی دلیل ہے۔ نمبر 3، محققین جو ہے وہ ائمہ احناف، محدثین و اصولیین اور اصحاب شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عادل ثقہ ہی سے روایت کرتا ہے تو پھر تعدیل کی دلیل شمار کی جائے گی، اور اگر وہ ہمیشہ عادل ثقہ سے روایت نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ یہ تعدیل کی دلیل نہیں ہوگی۔ یہ 3 مسلک اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بارکف قول ثانی یعنی جمہور ائمہ احناف میں سے کہ امام ابوبکر جصاص رازی رحمہ اللہ، امام ابو الحسن قدوری رحمہ اللہ، قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ، امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ اور دیگر ائمہ متقدمین اور علماء احناف فرماتے ہیں کہ یہ تعدیل کی دلیل ہوگی، یعنی کسی عادل راوی کا غیر معروف ضبط و حفظ والے راوی سے روایت کرنا اس کی تعدیل کی دلیل ہوگی۔ یہ بات یہ ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے الفصول فی الاصول، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے التجرید، قاضی ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تقویم الادلہ، امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بزدوی، اور علامہ عبدالعزیز بخاری الحنفی رحمۃ اللہ کشف الاسرار وغیرہ کے اندر بیان کیا ہے۔ ان ائمہ احناف کا موقف یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی عادل کا کسی ایسے راوی سے روایت کرنا جو حفظ و ضبط میں غیر مشہور ہو تو اس کی تعدیل کی دلیل ہوگی، بشرطے کہ وہ غیر معروف و مشہور راوی کا تعلق قرون ثلاثہ سے ہو، نہ کہ قرون ثلاثہ کے بعد، یعنی
صحابہ تابعین و تبع تابعین کے زمانے سے اس کا تعلق ہو۔ اگر قرون ثلاثہ میں سے تو اس کی روایت ہو تو مقبول ہوگی، اور اگر وہ راوی قرون ثلاثہ کے بعد کا راوی ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کا ضبط و حفظ جو ہے وہ مشہور و معروف نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ائمہ میں سے کوئی اس راوی کے بارے میں یہ وضاحت کر دے کہ یہ راوی واقعتاً جو ہے وہ ثقہ ہے، تو پھر تو اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ اگر قرون ثلاثہ کے بعد ہے اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے کوئی جب وہ یہ واضح کر دے کہ یہ راوی کیا ہے، ثقہ ہے، تو پھر تو اس کی روایت قبول کر دی جائے گی۔ اور اگر اس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کا کوئی قول موجود نہیں ہے اور وہ راوی اپنے حفظ و ضبط کے اندر غیر معروف غیر مشہور ہے، تو پھر اس کی روایت کو قرون ثلاثہ کے بعد کے راوی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد فی علوم الحدیث اور امام ابن الحنبلی رحمۃ اللہ کف الاثر کے اندر بیان کیا ہے۔ قرون اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک بات بیان کی ہے کہ قرون ثلاثہ کی قید احناف کے مذہب کے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، اور یہی جمہور ائمہ احناف کا متقدمین کا مسلک ہے کہ قرون ثلاثہ کے راوی کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے۔ قرون ثلاثہ کے بعد کا راوی ہو تو اس کے لیے یہ قانون نہیں ہے، اس کے لیے بلکہ ائمہ جرح و تعدیل کی وضاحت ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ القول الثالث کے کہنے والے محققین احناف اور بعض محدثین اصولیین اور بعض متاخرین احناف اور اصحاب شافعی فرماتے ہیں کہ اگر عادل راوی کی عادت یہ ہے کہ وہ عادل ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں تو یہ تعدیل کی دلیل ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس موقف کو علامہ ابن الساعتی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بحر العلوم رحمہ اللہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ عادل کسی ایسے راوی سے بیان کرنا جو ضبط و حفظ میں غیر مشہور ہو، تو اس میں تین اقوال پائے جاتے ہیں کہ جن تینوں اقوال کا بیان ہوا ہے، تو اس حوالے سے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین وغیرہ کا جو پہلا قول ہے یہ احتیاط پر مبنی ہے کہ اس کی جو ہے وہ تعدیل جو ہے وہ نہیں سمجھی جائے گی۔ دوسرا قول جمہور احناف کا ہے کہ جو قول یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی غیر معروف اور غیر مشہور کے راوی سے اگر کوئی ثقہ آدمی ائمہ روایت کرتا ہے تو اس کی تعدیل کی دلیل ہوگی۔ تو فرمایا کہ دوسرا قول جمہور ائمہ احناف کا باعتبار دلیل کے زیادہ مضبوط ہے۔ اور تیسرا قول کہ اگر وہ جو ہے وہ راوی کی عادت ہے کہ وہ ثقہ ہی سے روایت کرتا ہے، تو پھر اگر وہ غیر مشہور غیر معروف سے روایت کرتا ہے تو تعدیل کی دلیل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ تیسرے قول کے بارے میں علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محققین ائمہ احناف متاخرین بعض محدثین اصولیین اور اصحاب شافعی کا جو یہ قول ہے یہ عدل اور میانہ روی کے زیادہ کیا ہے، مناسب ہے۔ یہ بات انہوں نے قواعد فی علوم الحدیث کے اندر بیان کی ہے۔ تیسرے قول کی مزید تفصیل کے لیے جو ہے وہ احناف کی جو ہے وہ بدیع النظام اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اصحاب شافعی کی الاحکام فی اصول الاحکام، المستصفی، التحریر، مسلم الثبوت، فواتح الرحمود وغیرہ کتابوں کو مطالعہ کریں۔ ائمہ احناف اور اصحاب شافعی کی کتابوں کو مطالعہ کریں گے تو وہاں پر تیسرے قول کی مزید دلائل اور مزید تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں۔ چوتھی شرط جو ہے وہ احناف کے نزدیک خبر بیعت قبول کرنے کے لیے مسلمان ہونا ہے۔ قبولیت روایت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، چنانچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کافر کی روایت احناف کی ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلام شرط ادا ہے، یعنی حدیث کو بیان کرنے کے لیے شرط ہے، نہ کہ شرط تحمل، یعنی سماع حدیث کے لیے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اسلام لانے سے پہلے تحمل حدیث کیا اور اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ ادائے حدیث کیا، اور ان سب کی روایت بالاتفاق عند الاحناف قبول کی گئی ہے۔ جیسا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے اپنے اسلام لانے سے پہلے تحمل حدیث کیا اور اسلام لانے کے بعد اس کو ادا کیا، اور ان کی روایت کو محدثین اور فقہاء اور ائمہ احناف متقدمین متاخرین نے اجماعاً بغیر شک و شبہ کے کیا کیا ہے، قبول کیا ہے۔ اسی بات کو جو ہے وہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظفر الامانی
اور محقق علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے التحریر کے اندر بیان کیا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ جو روایت نقل کی، جو انہوں نے جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، جو انہوں نے بچپن کے اندر سنی تھی، اور اس کے جب وہ حالت اسلام کے اندر نہیں تھے اور جب انہوں نے بیان کی تھی تب جب وہ حالت اسلام کے اندر آ گئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں حدیث بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطور بالمغرب۔ یہ امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ اپنی کتابوں کا نقل کی ہے۔ یہ روایت انہوں نے جو ہے وہ حالت اسلام سے پہلے انہوں نے سنی تھی، لیکن جب بیان کی تھی یہ حدیث تب انہوں نے کیا کیا تھا، اسلام لانے کے بعد یہ حدیث کیا کی تھی، بیان کی تھی، اور تمام ائمہ کرام نے اس کو کیا کیا ہے، قبول کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ مسلمان ہونا جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ مسلمان ہونا بھی دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک، اسلام ظاہری، یعنی کہ ظاہری مسلمان ہونا، یعنی شرائع اسلام اور عقیدہ اسلام کا صرف زبان سے کیا کرے، اقرار کرے، لیکن اس کا عقیدہ نہ رکھے۔ ظاہری مسلمان ہونا یعنی ظاہری اسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر مسلمان ہو کہ شرائع اسلام اور عقیدہ اسلام کا صرف زبان سے اقرار کرے، جو ہے وہ عقیدہ اس کا جو ہے وہ نہ رکھے۔ نمبر دو، اسلام باطنی۔ اسلام باطنی کیا ہے؟ اسلام باطنی یہ ہے کہ حقیقتاً مسلمان ہونا، یعنی ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات و اسماء پر ایمان رکھنا، ملائکہ، کتابیں، رسول، انبیاء اور کہ جو وہ بعثت کا عقیدہ رکھنا، بعد الموت کا کیا رکھنا، عقیدہ رکھنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور احکام شرائع کا زبان سے جو ہے وہ اقرار کرنا، یہ حقیقی معنی میں مسلمان ہونا ہے۔ اور قبول روایت کے لیے اسی اسلام باطن یعنی ان چیزوں کا ہونا جو ہے وہ شرط قرار دیا گیا ہے۔ صرف ظاہری مسلمان ہونے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ تمام جتنے بھی حضرات ہیں، ائمہ محدثین ہیں یا ائمہ احناف ہیں، وہ اسلام باطنی کو کیا کر دیتے ہیں، شرط قرار دیتے ہیں، بعد اسلام ظاہری جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یہاں پر خصوصاً یاد رکھنا ہے کہ ائمہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام باطنی کیا شرط قرار دیتے ہیں، بعد اسلام ظاہری کو جو ہے وہ شرط نہیں قرار دیتے۔ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ قبول خبر کے لیے، خبر بیعت کے قبول کے لیے اسلام باطن کا شرط ہونا ضروری ہے۔ اسی بات کو جو ہے وہ علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ احناف نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ یہ آج کا درس تھا جو ہم نے جو ہے وہ پڑھا، جس کے اندر جو ہے وہ خبر بیعت کے حوالے سے ائمہ احناف اور محدثین کی جو ہے وہ شرائط کا جو ہے وہ بیان تھا۔ ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ خبر بیعت کے حوالے سے کیا کیا ائمہ احناف شرائط لگاتے ہیں اور دیگر ائمہ کیا شرائط لگاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام جو ہے وہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ محدثین کرام کے نزدیک جو ہے وہ خبر بیعت کے قبول کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک راوی کا ضبط ہونا اور دوسرا راوی کا عادل ہونا۔ احناف کے نزدیک جو ہے وہ چار شرائط ہیں، دو محدثین والی ہیں کہ نمبر ایک جو ہے وہ عادل ہو، نمبر دو ضابط ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اسلام کا ہونا یعنی مسلمان کا ہونا۔ احناف کے ہاں یہ چار شرائط تھی جو الحمدللہ جو ہے وہ خلاصے کے طور پر ائمہ متقدمین اور ائمہ متاخرین جو ہے وہ احناف کے حوالے سے ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب احناف کا جو ہے اس کے حوالے سے خبر بیعت قبول کے حوالے سے مستقل ایک نقطہ ہے جس کو تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اب جب بھی ائمہ احناف خبر بیعت کو قبول کرتے ہیں تو رد کرتے ہیں، تو انہی شرائط کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں، قبول اور رد کرتے ہیں۔ ان کا لازمی نہیں ہے کہ محدثین سے کیا کریں، اتفاق کریں، اور محدثین کے اوپر بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ ائمہ احناف کی رائے سے کیا کریں، اتفاق کریں۔ بعض چیزوں میں یہ جو ہے وہ مشترک ہے اور بعض چیزوں میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور ائمہ کرام کا اپنا نقطہ نظر ہے، کیونکہ وہ اپنے مجتہد تھے، وہ اپنے زمانے کے محدث بھی تھے اور فقی بھی تھے، اور اپنے زمانے کے مجتہدین میں مشق شمار کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے کر کے جو ہے وہ ان کی اپنی مستقل رائے ہے، اور محدثین کے اپنے وقت کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کی اپنی جو ہے وہ رائے ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ جب بھی خبر بیعت کے حوالے سے بحث پڑھی جائے، خصوصاً جب احناف کے دلائل کو پرکھا جاتا ہے، تو اس کو یہ دیکھا جائے کہ اس خبر بیعت کے اندر جو ہے وہ آیا ائمہ احناف کی بیان کردہ شرائط موجود ہیں کہ نہیں۔
اگر چاروں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائے گی تو ائمہ احناف اس حدیث کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، اگرچہ محدثین اس کو بے شک کیا کریں، قبول کر لیں۔ تو یہ جو ہے وہ بحث کا خلاصہ تھا جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ خبر کی جو ہے وہ تینوں مباحث، متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد کے حوالے سے محدثین اور ائمہ کرام کی جو ہے وہ رائے پڑھ لی ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ دونوں کی رائے کو سمجھا جا سکے، اور جو تعصب پیدا ہوتا ہے دونوں طرف سے، وہ تعصب ہمارے درمیان سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے، اور ہمیں ایک علمی اور تحقیقی جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ مل جائیں، تو کہا تاکہ تمام مسالک کو جو ہے وہ ان کی کتب کے ساتھ جو ہے وہ بہترین انداز کے اندر سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت کیا ہو سکے، پیدا ہو سکے۔ اور خصوصاً جب ائمہ احناف کی جو ہے وہ دلائل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ اصول کام آتے ہیں، اور انسان کے ذہن کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، دور جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن سینٹر کے اس ادارے کو جو ہے وہ کہ یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنی فیملی اور اپنے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اور ڈسکرپشن کے اندر اور کومنٹ کے اندر جو ہے وہ فیس بک کا لنک دیا گیا ہے، کہ جو ہمارا یہ سینٹر کا پیج ہے، انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن سینٹر کے نام سے یہ پیج بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو ہے وہ اس کو بھی لائک اور اس کو جو ہے وہ آگے شیئر کریں، اور تاکہ جو ہے وہ جو لوگ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اصول حدیث نہیں پڑھ سکتے، تخصص نہیں کر سکتے، تو وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ طلباء اور اساتذہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کیا کر سکے، اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔